نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وقال تعالى في آية أخرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العلي العظيم. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. بڑے ہی قابل احترام ہیں آپ تمام حضرات اور اس شہر کے باشندے کہ ایک عرصہ دراز سے 17 رمضان المبارک کو آپ حضرات جمع ہوتے ہیں اور سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ عظیم مارکا جو بدر کے کنویں کے پاس لڑا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اہل حق کو فتح نصیب فرمائی اور دوسری جانب باطل کو شکست سے دوچار کیا. اسے آپ یاد کرتے ہیں اور کم سے کم اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آپ سال میں ایک مرتبہ جمع ہو جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہ عرصہ دراز سے سوچا کرتا تھا اور دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی تھی کہ کم از کم دور حاضر کا مسلمان جب اس کے تاریخی واقعات آیا کرے تو وہ اپنے بچوں کو سنایا کرے، اپنے نوجوانوں کو اس سے آگاہ کیا کرے، اپنی ماں اور بیٹیوں کو یہ بتایا کرے کہ اسلام کے لیے کل کیسی کیسی قربانیاں دی گئی تھی، تب کہیں جا کر کے اسلام چار گانگے عالم میں پھیلا تھا. اس لیے آج کی یہ نشست غزوہ بدر کے نام ہے اور یہ ایسا عظیم غزوہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت نہیں بلکہ مختلف سورتوں میں بکھیر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے کفر شرک کے مقابلے پر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خود ان کی مدد کو آیا کرتا ہے. ظاہر ہے مجھے زیادہ تفصیل آپ کے سامنے اس لیے بھی بیان نہیں کرنی کہ یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر نہیں ہو رہا. اس واقعہ بدر کو اور غزوہ بدر کو آپ نے مختلف مقررین سے
آج سے پہلے بھی سماعت کیا ہے اور آپ سنتے چلے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی حیثیت سے آپ کو یہ واقعہ اکبر یاد ہو چکا ہوگا۔ مجھے چند اس کے پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ یہ واقعہ اور یہ غزوہ ہمارے لیے کس طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ غزوہ بدر کیسے پیش آیا اور کیوں واقع ہوا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، غزوہ بدر سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر سورہ حج کی آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس آیت میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ ان مظلوموں کو جنہیں ان کے شہر مکہ میں رہنے نہیں دیا گیا، جن پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کل تک انہیں حکم یہ تھا مکہ معظمہ میں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، باقو وقفہو حتی یاتی اللہ بامری، کہ وہ ابھی درگزر کریں، ابھی اعراض کریں۔ کب تک اعراض کریں؟ ہمیشہ ہمیش نہیں، کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم دوسرا لے آئے۔ حکم آنے تک ابھی درگزر کرنا ہے، اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک اور حکم آنے والا ہے جس میں تمہارے ہاتھوں پر لگی ہوئی گرہیں کھول دی جائیں گی اور تمہارے ہاتھوں کو اجازت دے دی جائے گی۔ جیسے ہی صحابہ کرام مدینے منورہ پہنچے اور ہجرت کر کے قافلے مدینے میں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سال میں، پہلی ہی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب مظلوموں کو اجازت دی جاتی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جہاد کے سلسلے میں یہ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اب مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت مل گئی، نہ اجازت دے دی گئی۔ للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ یہ مظلوم، ان کا کیا جرم تھا؟ صرف یہی نہ کہ انہوں نے مکہ المکرمہ میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، انہوں نے آخری پیغمبر کو آخری پیغمبر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پر ایمان لے آئے، اور کیا جرم تھا ان کا؟ اس کی بنیاد پر انہیں زدوکوب کیا گیا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چاروں طرف اپنے دستے روانہ کر دیے۔ بدر تو 2 ہجری میں ہوا، یہ شروعات پہلی ہجری میں ہو گئی، پہلے سال میں شروعات ہو گئی۔ آپ نے لشکر روانہ کی، یاد رکھیں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں محمد رسول اللہ خود نکلے اور جس میں آپ نہیں نکلے، صحابہ کو روانہ فرمایا، وہ سریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے بدر سے پہلے، اس کا نام بدر کبریٰ ہے، لشکر اور دستے روانہ فرمائے، جن جنگوں کا نام عشیرہ ہے، ابوا ہے، بوات ہے، سریہ حمزہ ہے، سریہ عبداللہ بن جہش ہے، یہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں 12 مہاجرین کا دستہ روانہ کیا، جن کے سردار امیر حضرت عبداللہ بن جہش کو بنایا اور ان سے یہ کہا کہ 2 دن تک تم چلتے رہنا، 2 دن چلنے کے بعد یہ خط میں تم کو دے رہا ہوں، اس خط کو پڑھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ 12 مہاجر صحابی نکلے جن کے پاس 6 اونٹ تھے،
دونوں ایک پہ سوار ہوتے تھے۔ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو کھول کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آگے بڑھتے چلے جانا اور یہاں تک کہ مقام نخلا پہ پہنچ جانا، جو طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، اور وہاں قریش کے جو قافلے آ رہے ہیں ان پہ نظر رکھنا اور ہمیں ان کی اطلاع بھیجتے رہنا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہے وہ اطاعت کر لے، اس لیے کہ ہمیں دشمن کی سرزمین کے نہایت نزدیک جانا ہے۔ تم میں جو ساتھ چلنا چاہے وہ ساتھ چلے، جو نہ چلنا چاہے میں تو جا کر رہوں گا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ یہاں ایک واقعہ ہی پیش آیا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا اور ان کے ایک ساتھی کا اونٹ غائب ہو گیا۔ یہ اپنے اونٹ کے ڈھونڈنے میں لگ گئے اور راستہ بھٹک گئے اور یہ وہیں رہ گئے۔ باقی 10 ساتھی آگے بڑھے، وہاں انہیں قریش کا ایک قافلہ نظر آیا جس کے پاس سامان کشمش تھا اور کچھ سامان تھا۔ یہ 4 لوگ تھے، بس ان 4 کو دیکھ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مکے جا کر کے خبر دے دیں گے۔ اس لیے واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلے پر تیر چلایا جس میں عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ ایک شخص واپس بھاگ گیا مکہ معظمہ، 2 کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، 29ویں تاریخ تھی یا 30ویں، 29 تھی، یہ آخری سمجھے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ اسلام میں پہلا تیر چلایا واقد ابن عبداللہ نے جس سے عمرو بن حضرمی مارا گیا، اور جو سامان ان کے پاس تھا اس سامان کو انہوں نے رکھ لیا جس کو مال غنیمت قرار دیا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے کسی کافر کے قاتل واقد ابن عبداللہ تمیمی ہے، اور کافروں کی طرف سے مانے جانے والا سب سے پہلا شخص عمرو بن حضرمی ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ، ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ چاند دکھ چکا ہے اور شعبان شروع ہو گیا۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ اس میں ایک شخص کا قتل ہوا، بس قتل ہونا تھا کہ پورے مکہ اور مدینہ میں لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ حرمت والے مہینوں میں بھی محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا ہے، محمد کے ساتھی ان مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان مہینوں کو بھی نہیں جانتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان مہینے کا احترام نہیں کرتے؟ جب یہ واویلا مچایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے یہ ان مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روک رہے۔ والفتنة اشد من القتل، یہ کفر تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ۔ مسجد حرام میں انہوں نے نماز نہ پڑھنے دی اور اسلام سے روک رہے ہیں، اور ایک قتل پر انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں یہ صحیح۔ اور یاد رکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان 4 مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا۔ اب وہ حرمت باقی نہیں رہی۔ ان 4 مہینوں میں بھی جو حرمت والے مہینے ہیں ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جنگیں کی ہیں اور یہ حرمت اٹھا لی گئی۔ اس مہینے سے 1 مہینہ پہلے جمادی الاخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اور کافی پیسے لے کر وہ تجارت کی غرض سے نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے کے تعاقب میں نکلے۔ آج چونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہی بند کر دیا،
سننے سے ہم نے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرنی ہیں، اس لیے ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے ہم نے مدنی صورتوں کو اٹھا کے رکھ دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں نکلے 150 یا 200 صحابہ کرام کو لے کر، لیکن یہ قافلہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جس میں 40 یا 50 لوگ تھے۔ جمادی الاخری کی بات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر رہی کہ لوٹ کر کب آئے گا، واپس کب آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ قافلہ واپس آنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو اس کی معلومات کے لیے روانہ فرمایا، اور ان 2 صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ قافلہ آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے، جن کی تعداد 313 ہے، اس قافلے کے تعاقب کے لیے، اس قافلے سے مال چھیننے کے لیے، اس قافلے کے پاس جو سامان تجارت تھا اس سامان تجارت کو حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نکلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تیاری اس لیے بھی نہیں کی چونکہ یہی قافلہ تھا جس کی حفاظت پر 40-50 آدمی تھے، اور مالیت ان کے پاس 50,000 دینار تھی، 262 کلو سونا، 262 کلو سونا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ قافلہ آپ کو مل جائے گا، لہذا جب آپ نے مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو امیر بنایا کہ آپ مدینے کے امیر ہیں۔ جب مقام روحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے جائزہ لیا اور نابالغ بچوں کو آپ نے وہاں سے واپس کر دیا، اور یہاں سے پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ ابن منذر کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب تم مدینے کے امیر ہو، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو اور حضرت بس کو روانہ کیا بدر کی طرف کہ تم یہ پتہ نکالو کہ یہ قافلہ کب آنے والا ہے، بدر میں کب پہنچے گا۔ بدر 80 میل کے فاصلے پر ہے مدینے سے۔ بدر ایک کنویں کا نام بھی لوگ بتاتے ہیں اور بدر ایک بستی کا نام بھی لوگ بتاتے ہیں، ممکن ہے کنویں کا نام بھی ہو پھر بستی کا نام اسی سے بڑھ گیا۔ حضرت بس اور عدی رضی اللہ تعالی عنہما بدر کے مقام پر پہنچے، انہوں نے یہ دیکھا کہ 2 لڑکیاں آپس میں جھگڑ رہی ہیں۔ ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ تجھ پہ میرا قرض آ رہا ہے کب دے گی، اب تک تو نے قرض ادا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ بہن مجھے زیادہ مجبور مت کر، کل قریش کا قافلہ ملک شام سے یہاں آ جائے گا اور وہ یہاں پڑاؤ ڈالے گا، میں کنویں سے پانی بھر کے ان کی مزدوری کروں گی، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی۔ بس ان دونوں صحابی نے سمجھ لیا کہ کل یہاں قافلہ پہنچنے والا ہے، اس لیے ہی انہیں معلومات حاصل کرنی تھی، اور معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ وہاں سے اپنے اونٹوں کو واپس لے آئے۔ ادھر ابو سفیان بھی بہت چوکنا تھا، اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تعاقب میں آ چکے تھے، مگر تو 2 دن پہلے وہاں سے پار ہو گیا، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے قافلے پر ان کی نگاہ ضرور ہوگی، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں عمرو بن حضرمی مارا گیا تھا اور 2 لوگ اس کے گرفتار ہو چکے تھے، ایک بھاگ چکا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ پہنچے کہ ہمارے 2 آدمیوں کو واپس کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے 2 آدمیوں کو میں اس وقت واپس کروں گا، ہمارے 2 آدمی غائب ہیں، اگر وہ واپس مل جاتے ہیں مجھے تو میں واپس کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے اگر ان کا قتل کر دیا ہو تو ان کے بدلے میں تمہارے قیدیوں کا بھی قتل کروں۔ لیکن یہ دونوں حضرات سعد بن وقاص اور حضرت عتبہ واپس آ گئے، اس لیے ایکشن میں قیدی چھوڑ دیے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے اپنے ایک شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس نے بدر میں پتہ لگایا، اور خود ابو سفیان وہاں معلوم کرنے کے لیے آیا۔ مجدی بن عمرو سے جو قبیلہ جوہینہ کے سردار تھے ان سے آ کر یہ پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں کچھ لوگوں کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، 2 آدمی یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں اس کنویں سے پانی بھرا، مشکیلیں بھرے، اونٹوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد چل دیے۔ ابو سفیان بہت چالاک تھا، ابو سفیان فوراً اس
پیڑ کے پاس گیا جہاں انہوں نے اپنے اونٹ باندھے تھے. اس نے وہاں اونٹوں کی لیڈ کو دیکھا پڑے ہوئے. اس نے لیڈ کو جو پھوڑ کر دیکھا تو اس میں جو گٹھلی نکلی تو وہ گٹھلی مدینے کے کھجور کی لمبی کھجور تھی. فوراً تاڑ گیا. اس نے سمجھ لیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے اور انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. اسی وقت اس نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا اس نے کہ زمزم بن غفاری کو مکے روانہ کر دیا کہ تیز رفتار اونٹ پر چلا جا اور جا کر اہل مکہ سے کہہ دے کہ تمہارا قافلہ اور تمہارا سامان تجارت گھر چکا ہے. اگر تم مدد کو نہیں پہنچے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حاصل کر لیں گے, چھین لیں گے. لہذا اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق اپنے اونٹ کو روانہ کیا. اس کی اونٹ کی ناک کاٹی اور اپنے کپڑوں کو نکال دیا اور ننگا ہو کر کے اس نے آواز لگائی, اے مکے والو اپنے قافلے کی فکر کرو, قافلے کی فکر کرو, تمہارا قافلہ خطرے میں ہے. محمد رسول اللہ اس کی طرف بڑھ چکے ہیں. اگر تم مدد کو نہ پہنچے تو پھر وہ قافلہ تمہیں نہیں آئے گا. اب ظاہر ہے کہ اہل مکہ میں سے ہر ایک کا اس میں حصہ تھا اور وہ اس مال سے جن کی تیاریاں کر رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ اہل مدینہ کو دھمکی دے چکے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب مدینہ میں جا کر پناہ لی تھی تو ابو جہل اور ابو سفیان نے ان کو کہلا بھیجا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم تم پر چڑھائی کریں تم ان لوگوں کو باہر نکال دو. اگر تم نے باہر نہ نکالا تو ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تمہاری بیٹیوں کو باندیاں بنائیں گے اور تمہارے بیٹوں کو غلام بنا دیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم حلال کر لیں گے. اس وقت اس پورے مال تجارت سے یہ تیاریاں کر رہے تھے مدینے پر حملہ کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ تمہارے حملے سے پہلے اللہ ہمیں اجازت دے چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اجازت دے چکا ہے. یہ تو وہاں پر پہنچ گیا اور ابو سفیان نے پیسرا بدل کر ساحل کا راستہ اختیار کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے بچتا ہوا وہ مکہ پہنچ گیا. جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ ان کے قافلے کی طرف محمد رسول اللہ نکل کھڑے ہوئے ہیں تو ابو جہل نے اعلان کر دیا. مکے میں آگ لگ گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہم محمد یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمرو بن حضرمی کا قافلہ ہے, یہ تمام اہل مکہ کا قافلہ ہے. اور ایک ایک کر کے سب نے تیاریاں شروع کر دی. صرف خاندان عدی اور قبیلہ عدی بچا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا اور ان کا قبیلہ تھا. اس میں سے کوئی فرد جنگ میں نہیں گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا یہ رعب اور دبدبا تھا کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد میدان بدر کی طرف نہیں نکلا. 1300 لوگ تیاریوں کے ساتھ نکلے. جب یہ قافلہ مقام جحفہ پر پہنچا عثمان اور خدیج کو پار کرتا ہوا تو ابو سفیان نے اب دوسرا پیغام بھیجا کہ لوگوں تم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے, تمہارا قافلہ محفوظ آ چکا ہے اور اب واپس آ جاؤ. اب مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر آج ابو جہل بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نکلا تھا. ابو جہل نے ایک نہ سنی. اس نے کہا کہ ہم ناچنے گانے والیاں ساتھ لے کر آئیں, ہم بدر میں پہنچ کر رہیں گے, ہم شرابیں پیئیں گے اور ہم وہاں پہنچ کر کے جشن منائیں گے اور ہم وہاں ناچیں گے اور ہم وہاں کودیں گے. اس نے ایک نہیں سنی, یہاں تک کہ اس نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجبور کر دیا اور مجبور ہو کر کے تو لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. ایک قبیلہ تھا بنو زہرا, وہ اس کے ساتھ نہیں گیا. اخنس بن شریح نے اس مقام پر کہا کہ ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے اور قافلہ مکہ پہنچ گیا, ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. 300 لوگوں کو بنو زہرا کے ساتھ لے کے واپس آ گیا. قریش بھی نہیں جانا چاہتے تھے مگر ابو جہل نہیں مانا. اس نے بار بار ان کو تانے دیے اور کہا کہ نہیں, تم اس لیے نہیں جانا چاہتے ہو کہ تمہارا بھتیجا ہے, تم اس لیے نہیں جانا چاہتے ہو کہ تمہارے لوگ وہاں پر ہیں. بالآخر انہوں نے جا کر کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور یہ قافلہ ان کا ابو جہل کا بدر میں پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا لیکن ابو جہل اپنے بڑے لشکر کو لے کر آیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرا پر پہنچ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے.
نکلے تو تھے ابو سفیان کے قافلے میں کی تلاش میں، لیکن یہاں وہ تو پہنچ گیا مکہ اور ابو جہل آیا ہے یہاں، لہذا اب کیا کیا جائے؟ تمہاری کیا رائے اور کیا مشورہ ہے؟ سیرت کی ایک کتاب بتاتی ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زوردار تقریر کی، جوان مردی اور بہادری کی باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جوشیلی اور جذباتی اور فدائیانہ گفتگو کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ مانگا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کی ہے اس تقریر نے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ کو جواب دیں، ہم تو آپ کو یہ جواب دیں گے اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کا رب بھی قتال کرے، وإنا معكم مقاتلون، اور ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، نقاتل عن يمينك وعن شمالك، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، وامامك وخلفك، ہم آپ کے پیچھے بھی ہوں گے اور ہم آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم برق الغماس تک چلے جائیں تو ہم برق الغماس تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں، یعنی دنیا کے آخری کنارے تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ مگر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں مجھے مشورہ، کیونکہ یہ تینوں حضرات مکے کے تھے، مہاجر تھے، آپ انصار سے چاہتے تھے کہ انصار کیا کریں، چونکہ انصار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم مدینے میں رہ کر دنیا کی کوئی بھی طاقت آئے گی تو آپ کا مقابلہ اور دفاع کریں گے، ہم اپنے بیٹوں اور اپنی اولادوں کو تلوار کی نوک پر رکھ دیں گے، ہم اپنے بچوں کو نیزوں پر اچھلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کے دشمنوں کو ہم بتا دیں گے کہ ہم آپ کے کیسے محافظ اور کیسے جانثار ہیں۔ لیکن آج چونکہ مقابلہ مدینے کے اندر نہیں بلکہ مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں ہونے والا ہے، اس لیے آپ انصار کے مشورے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر انصار کی طرف سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول لگتا یہ ہے کہ آپ انصار کی طرف سے منتظر ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ پوری قوم انصار کی طرف سے میں آپ سے ہی کہتا ہوں، اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ جس سے چاہے تعلق قائم کریں اور آپ جس سے چاہے تعلق توڑ دیں، آپ جس سے چاہے رشتہ ناطہ رکھیں اور جس سے چاہے رشتہ ناطہ توڑ دیں، آپ ہم سے جتنا مال چاہے لے لیں اور جس کا مال چاہے چھوڑ دیں، رب کعبہ کی قسم وہ مال جو آپ ہم سے لے لیں گے ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس مال سے جو آپ ہم پر ہمارے مال کو چھوڑیں گے، آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وجہ سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا رخ کیا۔ ابو جہل کا لشکر تو پہلے ہی وہاں پہنچ گیا ہے اور اس نے وہاں پہنچ کر اچھے جنگی نقطۂ نگاہ سے مقام پہ قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقام پر پہنچے نچلے حصے پر، وہ اوپری حصے پر ہے، یہ ریتیلے میدان میں ہیں، وہ پتھریلے میں ہیں، بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، آسمان سے بارش ہوئی، ان کے یہاں کیچڑ ہوئی اور ان کی ریت اور مضبوط ہو گئی۔ یہاں اس مقام پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا، اللہ کے رسول جنگ ہے، جنگ میں فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی ہو سکتی ہے، وقت کا پانسا پلٹ سکتا ہے، حالات کا رخ بھی بدل سکتا ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے ایک اونچی چوٹی پر جھونپڑی بنائے دیتے ہیں تاکہ آپ اس سے پورے میدان جنگ پر نظر رکھیں، اگر ہم میں سے ہر ایک کٹ جائے، اگر ہم سب شہادت کا جام پی لیں اور آپ کو لگے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں تو آپ اس سے پہلے کہ دشمن آپ تک پہنچے آپ تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر اہل مدینہ کے پاس پہنچ جائیے، ہمیں چڑھتے سورج کی
طرح یقین ہے کہ اہل مدینہ آپ سے رخ نہیں پھیریں گے. وہ تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا, جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ شہادت کی آرزو کرنے والے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والے ہیں. آپ اس حال میں مدینہ منورہ پہنچ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا. ایک جھونپڑی بنا دی گئی. اس جھونپڑی میں محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر اندر داخل ہوئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کر پہرے پر کھڑے ہو گئے. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں یہ رات پوری کی پوری رات صحابہ نے سو کر گزاری, اطمینان کے ساتھ نیند کے ساتھ گزاری, مگر محمد رسول اللہ آج اللہ تبارک تعالیٰ سے محض دعا ہے. صدیق اکبر آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی چادر گر جاتی ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے. اللہم انجز وعدک, اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے. انشدو کا وعدک, میں تجھے تیرا وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا. تو نے کہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, کہ تو مسلمانوں کی مدد پہ قادر ہے. اے اللہ آج مدد کر دے. اور پھر محمد رسول اللہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بے نیازی کو دیکھتے ہوئے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على الارض ابدا. اے اللہ یہ مٹھی اور جماعت جو 313 پر مشتمل ہے, جن میں بچے بھی ہیں اور جن میں کچھ بوڑھے بھی ہیں اور جن کی بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ کل 2 گھوڑے ہیں, ایک مقداد بن اسود کا ہے اور ایک حضرت زبیر بن عوام کا ہے. اے اللہ جن کے پاس کل 70 اونٹ ہیں, جن کے پاس لڑنے کے لیے کل 6 تلواریں ہیں, جن کے سینے کو چھپانے کے لیے کل 8 زرے ہیں, اس کے علاوہ کوئی جنگ ساز و سامان نہیں ہے. اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو جاتی ہے ان تہلک, اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا لن تعبد علی الارض ابدا, تو پھر صبح قیامت تک تیری عبادت زمین پہ نہیں کی جائے. یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا کر لیا تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر یہ ہلاک کر دی گئی تو پھر قیامت تک کوئی عبادت نہیں کرے گا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان بے نیازی پر نظر کیے ہوئے تھے. اللہ بے نیاز ہے, واللہ الغنی, اللہ بے نیاز ہے, چاہے تو بچا لے, نہ چاہے تو نہ بچائے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لہذا آج اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت پر واللہ غنی عن العالمین, اللہ تبارک تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے. اس لیے محمد رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی قتل کر دیے گئے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی کے اصحاب قتل کر دیے گئے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی کے حواری قتل کر دیے گئے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نہیں آئی اور یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ پھر تو ہی بتا کہ اس کے علاوہ کون ہے اس وقت روئے زمین پر جس کی زبان پہ توحید کا نعرہ ہے. ان کے علاوہ کون ہے جو بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہو. ان کے علاوہ کون ہے جو دشمنوں کے مقابلے پر نکلے گا. یہی 313 مٹھی جماعت ہے. اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اہل مدینہ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. پھر دشمن اگلی مرتبہ اس سے اور زیادہ تیاری کر کے آئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, الہا و زاری میں مصروف ہے. پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزاری اور صبح کو آپ نے پھر صفوں کو ترتیب دیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صفے برنگ. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے, وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ قتال کے لیے لوگوں کو مورچوں پر کھڑا کر رہے تھے. آپ نے 3 حصے کیے, لشکر کے 3 پرچم دیے تھے. ایک پرچم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا جس کا رنگ سیاہ تھا, ایک پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا جس کا رنگ سفید تھا, اور ایک سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا جس کا رنگ سفید تھا, اور ایک حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف حضرت حمزہ کو کھڑا کیا تھا.
حضرت حمزہ رضی اللہ مقداد بن اسود کو کھڑا کیا تھا اور بائیں طرف زبیر بن عوام کو کھڑا کیا تھا اور جنرل کمان آپ نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دی تھی. انصاری کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ تھے اور مہاجرین کی طرف سے حضرت علی تھے اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان تھی جو ایک کمانڈر کی جنرل کی حیثیت میں ہوتی ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں, آج خانہ کعبہ میں نہیں, مسجد قباء میں نہیں, بلکہ میدان جنگ میں آج محمد رسول اللہ صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے ایک نیزہ ہے, اس نیزے سے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کو آپ پیچھے ہٹا رہے ہیں. آج تو سب افسوس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ماننے والی امت نے محمد رسول اللہ کے اس کردار کو چھپا دیا, اس پر لاکھوں پردے ڈال دیے, اس پر ہزاروں چلمنے ڈال دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو صرف یہ تھی کہ جیسے گوتم بدھ کی حیثیت تھی کہ وہ اپدیش دیتا پھرتا تھا اور اپدیش دیتے دیتے دنیا سے چلا گیا, اس کی حیثیت ایسی تھی محمد رسول اللہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رفاہی کام کرنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کو برائی کی بات بتانے کے لیے آئے تھے. آج محمد رسول اللہ کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آج آپ مورچوں پر کھڑے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق کو لے کر کے حالات کا جائزہ لیا اور ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے لشکروں کا حال بتا. اس بوڑھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. آپ نے کہا تو بتا کہ قریش کا لشکر کہاں ہے. اس نے بتایا مجھے جو خبر ملی ہے تو اس وقت قریش وہاں پر ہوں گے اور اگر مجھے جو خبر ملی ہے اس خبر کے مطابق محمد رسول اللہ کا لشکر یہاں ہوگا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں. اس نے پوچھا کون سے پانی سے, کیا عراق کے پانی سے, اور یہ کہتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. خود جائزہ لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. زبیر بن عوام, مقداد بن اسود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ذرا یہ اندازہ لگاؤ کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے. وہ ان کے 2 پانی پلانے والوں کو پکڑ کر لے آئے. جب پانی پلانے والوں کو پکڑ کر لے آئے تو انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے سکتے ہیں, ہم قریش کے غلام ہیں. یہ سمجھتے رہے کہ یہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں. ان کو پہلے مارا تو وہ کہتے رہے ہم قریش کے سکتے ہیں, اور جب انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کے آدمی ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں مصروف تھے. آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم مارتے رہے اور جب سچ بولا تو تم نے چھوڑ دیا. یہ قریش کے سکتے ہیں, جب سفیان کے آدمی نہیں. آپ نے ان سے کہا کہ بتاؤ قریش کی کتنی تعداد ہے. کہا تعداد تو بہت ہے, میں نہیں جانتا. آپ نے پوچھا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. کہا ایک دن 9 ایک دن 10. آپ نے فرمایا 1000 کے قریب ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ ان میں کون کون آیا ہے. جب اس نے نام گنائے اس میں تو امیہ بن خلف بھی ہے, نضر بن حارث بھی ہے, عقبہ بن معیط بھی ہے, اسود بن عبد المطلب بھی ہے, اس میں عمرو بن ہشام بھی ہے, عقبہ بھی ہے, ربیعہ شیبہ بھی ہے, اس کا بیٹا ولید بھی ہے. تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مبارک ہو, مبارک ہو, اہل مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے حوالے کر دیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے اور بدر کی طرف نکل کر آپ نے فرمایا ہذا مقتل شیبہ, یہ شیبہ کی قتل گاہ ہے. وہذا مقتل ابی جہل, یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے. وہذا مضجع امیہ بن خلف, یہ امیہ بن خلف کی قتل گاہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مقام پر اشارہ کر کے بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں بنا کر پھر دعا میں مصروف ہوئے. اتنا روئے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم و پیار آ گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے خیمے سے باہر آئے اور خیمے سے باہر آ کر آپ نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک مٹھی بھر خاک لے کر دشمن کی طرف پھینک دیں. میدان جنگ میں جب رن پڑا تو آپ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر ان کی طرف
پھینک دی، بس اب ہر کافر ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھایا اور آتے ہی یہ کہا کہ دیکھو یہ آ گئی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آغا جبریل، یہ جبریل آ رہے ہیں، آخذ بعنان فرسہ، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، یقودہ، اس کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، علی ثنایہ الغبار، ان کے سامنے والے دانتوں پر دھول اور غبار اٹا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد آ گئی۔ اب مقابلے کا وقت شروع ہوا۔ ظاہر ہے پہلے طریقہ یہ تھا کہ پہلے براہ راست مقابلہ ہوتا تھا۔ ہاں اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمیر بن وہب کو ان تمام لوگوں نے جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ تم ان کا جائزہ لو وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو عمیر بن وہب نے جائزہ لے کر اپنے لوگوں سے کہا کہ کم و بیش 300 لوگ مجھے نظر آتے ہیں۔ پھر کہا ٹھہرو، میں آس پاس کے پہاڑوں میں دیکھ کر آؤں کہیں اور تو چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ پھر گھوم کر آیا اور کہا کہ نہیں اور تو لوگ نہیں ہیں، یہی 300 ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ 300 کے 300 یثرب کے اونٹ اپنے کاندھوں پر سرخ موت کو لادے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں ہر شخص کی دفاع اور اس کی پناہ اس کی تلوار ہے، اور سمجھ لو کہ ان میں کا ہر ایک آدمی اس وقت تک میدان جنگ سے واپس نہیں جائے گا جب تک اپنے مد مقابل کو قتل نہیں کر دے گا۔ اور اس طرح اگر انہوں نے ہمارے 300 لوگوں کو قتل کر دیا تو اے لوگوں یہ جنگ ہی کیا ہوگی؟ ان کی اگر 300 مارے گئے تو کم سے کم 300 ہمارے جائیں گے، اور جب ہم میدان جنگ کا جائزہ لیں گے تو ہمارے اپنے ہی لوگ پڑے ہوں گے۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ تو نے بالکل صحیح کہا۔ پھر یہ اکٹھے ہو کر عتبہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے ابو الولید، تم قوم کے بڑے سمجھدار آدمی ہو، ایک ایسا کام کر دو کہ تاریخ تمہیں اچھے نام سے یاد رکھے۔ عتبہ نے کہا کون سا کام؟ حکیم بن حزام نے کہا وہ یہ ہے کہ تم کسی صورت سے جنگ کو ٹال دو، تم اس جنگ کو ٹال دو۔ یہاں ابو جہل یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ ہو، قریش نہیں چاہ رہے کہ جنگ نہ ہو، مگر یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ابو جہل اس قتل کی بابت اس قبیلے کو ابھار دے گا، چونکہ تم حلیف ہو اس عامر بن حضرمی کے جس کا بھائی مارا گیا ہے، تو تم اس قتل کا خوب اپنے ذمے لے لو اور تم یہ کہو کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے اس کی دیت میں ادا کر دوں گا۔ اس طرح کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لہذا عتبہ نے یہ بات کہی کہ عمرو بن حضرمی کا خون میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور اس کی دیت میں ادا کرتا ہوں، لہذا لوگوں جنگ مت کرو۔ اگر تم نے جنگ کر لی تو جنگ کے بعد جب میدان جنگ میں تم لاشیں ٹٹولو گے تو کوئی تمہارا بھتیجا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، اپنوں ہی کی لاشیں سامنے پڑی ہوں گی، لہذا لڑنے سے پہلے واپس چلے جاؤ۔ اگر محمد رسول اللہ کو عربوں نے ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر محمد رسول اللہ ان پہ غالب آ گئے تو تمہارے اپنے ہی تو ہیں۔ مگر آج ابو جہل شتر مرغ کے پر لگا کر آیا تھا، فرعونیت کا آخری مظاہرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ عتبہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس فوراً جاتے ہی عامر بن حضرمی کے پاس گیا اور کہا کہ تیرا حلیف تو بزدلی دکھا رہا ہے، تیرے بھائی کا خون ابھی تک تجھے پکار رہا ہے۔ بس اس نے اپنے کپڑے نکالے اور اپنا سر پیٹنے لگا، کہنے لگا واہ امرا، واہ امرا، واہ امرا، ہائے میرا بھائی امر، ہائے میرا بھائی امر، اور اس نے پھر سے گرم کر دیا پورے لوگوں کو۔ اور ابو جہل نے کہا کہ عتبہ کا تو سینہ اس لیے سوج گیا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی وجہ سے آگے نہیں آنا چاہتا۔ جب یہ غیرت دلائی تو عتبہ نے کہا ارے اپنی سورین پہ خوشبو لگا کے بزدلی دکھانے والے، کل جب میدان جنگ بپا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ بزدل تھا کون، اور اس نے پھر جنگ کر دی۔ تو جنگ ہونا ہی تھی۔ پہلے ان کی طرف سے 3 لوگ نکلے، کیونکہ اس کو بزدلی کا تانا دیا گیا تھا عتبہ کو، تو سب سے پہلے عتبہ خود نکلا، اس کا بھائی شیبہ نکلا اور اس کا بیٹا ولید نکلا۔ تینوں نے آگے چل کر کہا حل من مبارزین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اے محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہمارے مقابلے پر ہمارے برابر کے بھیجو۔ تو ادھر سے حضرت عفرا کے بیٹے معوذ اور دوسرے
रवाहा निकले और उतबा ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा अरफ्तुम मिनल अंसार, तो कहा कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो, हम अपने बराबर वालों से लड़ना चाहते हैं। तुम तो चरवाहे हो मदीना के, तुम हमारे काबिल का हो। तीनों वापस आ गए। उतबा ने फिर चीख कर कहा अखरिज इलैना या मोहम्मद अक्फाना मिन अक़वामिना, हमारी कौम में से भेज हमारे मद्दे मुकाबिल, ताकि हम लड़ सके, दिखा सके कि मुकाबला क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरैश में से उबैदा बिन हारिस और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अली इब्न अबी तालिब को भेजा और कहा कि जाओ इनका मुकाबला करो। हजरत उबैदा बिन हारिस तो उतबा के मुकाबले पर चले और हजरत हमजा उसके भाई शबा के मुकाबले पर चले और हजरत अली वलीद के मुकाबले पर चले। हजरत हमजा ने एक ही बार में उतबा का काम तमाम कर दिया और हजरत अली ने वलीद का काम तमाम किया और हजरत उबैदा जख्मी हो गए, जख्मी होकर जमीन पर गिर गए, उनका पैर कट गया। इतने में ये दोनों हजरात आए और इन्होंने आकर के उतबा का भी काम तमाम कर दिया। मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया और काफिरों के सफों में सरासीन भी फैल गई। उसके बाद फिर मुकाबला शुरू हुआ। अब जाहिर है कि एक तरफ 313 और यहां हजारों का लश्कर, ये निहत्ते और पैदल, और वहां तलवारों की घनगरज, यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद लोग और उधर से ये लश्कर, और इसी लश्कर में आकर अब इब्लीस भी शामिल हो गया। इस दिन को अल्लाह ने यौमुल फुरकान यूं ही नहीं कहा, हक व बातिल की जुदाई का दिन, यूं ही नहीं। हम तारीख से सुने तो लगता है कि बस दो लोगों की लड़ाई थी, एक तरफ एक कबीले का सरदार है, दूसरे कबीले का सरदार है, ऐसा नहीं। कुरान करीम ने इसे यौमुल फुरकान कहा। यह तारीख का हालत, इससे बड़ी जंग इस्लाम में हो चुकी है और इससे बड़ी जंग है, तबूक उससे बड़ा मार्का है। इसको क्यों सबसे बड़ा मार्का कुरान करार दे रहा है? ये इसलिए मार्का करार दिया जा रहा है कि रुए जमीन पर ये खाली दो कबीलों के सरदारों की जंग न थी, बल्कि कायनात के हर जर्रा जर्रा हक के मुकाबले पर आ चुका था और इब्लीस बराह रास्त सुराका बिन मालिक की शक्ल इख्तियार करके मैदान में अपनी फौजें ले आए। जब उसने ये देखा कि मेरे लोग कटने लगे, जब उसने ये देखा कि मेरे लोग पीछे हटने लगे, जब उसने ये देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने अपने तलवार के जोर दिखाने लगे, जो हजरत हमजा के सामने आया उसके टुकड़े हुए बगैर वो नहीं रहा, तो इब्लीस आज घबरा गया कि आज मेरी फौज चिकित्स से दो चार हो जाएगी। तो बराह रास्त वो रुए जमीन पर उतर आया और अपना लश्कर लेकर आया। सुराका कबीला बनु किनाना का सरदार था और बनु किनाना में और कुरैश में जंग चल रही थी। कुरैश डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि बनु किनाना का सरदार हमारे मुकाबले पर आ जाए, तो उसी की सूरत इख्तियार करके इब्लीस आया ताकि कुरैश के दिल और मजबूत हो जाए कि हमारी कुमुक बनु किनाना की तरफ से भी आ चुकी है। और आखिर उसने ये कहा कि आज कत्ल कर दो इन्हें, आज खत्म कर दो, इन्नी जारुल लकुम, आज मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके चाहने वाले, मेरी फौज, मेरी लश्कर खाली अबू जहल के लश्कर में नहीं भिड़ी, बल्कि अब इब्लीस की फौज आ चुकी है, अब शैतान और जिन्नात जमीन पे उतर चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जिब्राईल जाओ और अपने घोड़े पर दीन कसो, हैजूम को एड़ लगाओ और एड़ लगाकर जमीन पे उतर जाओ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितुल लदीना आमनू, ईमान वालों के पास में खड़े हो जाओ। एक काम तुम्हारा यह है कि तुम उनके दिलों को मजबूत कर दो, उनके कदम उखड़ ना जाए, और दूसरा काम यह है कि खाली खड़े नहीं हो जाना, बल्कि तुम्हें जाके क़िताल भी करना है। मेरे सहाबा के पास तलवारें कम हैं और तुम अपनी तलवारें लेकर जाओ। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया, फजरिबू फौकल आनाक वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, उनकी गर्दनें काट देना। ये कुरान की आयत है। आज मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम में तो कहीं गर्दन काटना नहीं आया। तो कौन से इस्लाम को पढ़ रहा है भाई? तेरे पास कौन सी किताब है इस्लाम की? इस्लाम में कहीं गर्दन काटना नहीं आया। ये क्या हुक्म है? फजरिबू फौकल आनाक। नहीं, गर्दन काटने वाले तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, तो उसमें जिब्राईल सबसे बड़ा आतंकवादी है, तो हद में चलाओ ना उनके खिलाफ। मीकाईल, इसराफील सब उनके साथ खड़े हुए थे।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی ممدکم بألف ملائکہ، میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مردفین، جو یک کے بعد دیگرے آئیں گے، دستے کے دستے آئیں گے، بٹالین کی بٹالین آئیں گی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کو، ہم نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے، زرد رنگ کے پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، فرشتے پگڑیاں باندھ کر آئے جو صحابہ کے بنی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہتھیار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں چاہتا تو ایک فرشتے سے بھی ختم کرا سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی نبی پر جہاد اور قتال کو فرض کرتا ہے تو انہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں اپنے دشمنوں کو ہلاک کرانا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن نہ دیتا گواہی تو ہم یقین نہ کرتے۔ صحابہ راوی ہے اس بات کے کہ ہم نے یہ آواز سنی کہ ہیزوم آگے بڑھ، اور ہیزوم حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کتنے کافروں کو دیکھا کہ جن کی طرف ہم تلوار لے کر لپکے مگر ہماری تلوار سے پہلے ہی وہ گر چکا تھا، اور جب مرنے کے بعد ہم نے اسے دیکھا تو اس کا جسم کوڑے سے پھٹا ہوا تھا اور بجلی کی آگ کی طرح جلا ہوا تھا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، صحابہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے بدر کا میدان سر کر لیا اور ہم نے لاشوں کو دیکھا تو ہم پہچان سکتے تھے کہ کون مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور کون فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا تم کیسے پہچان سکتے تھے؟ کہا فرشتوں کا ایک ہی نشانہ تھا، گردن ختم یا کوروے کٹے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے مقتولوں پر زخموں کے الگ الگ نشان تھے۔ کیونکہ فرشتے قتل نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، گردن ہی مار دینا بس، اور جس سے تلوار پکڑتے کوروے کاٹ دینا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں فرشتوں نے جنگ کی اور قتل کیا۔ باقی جنگوں میں بھی فرشتے اترے ہیں، مگر وہاں علماء کہتے ہیں کہ وہاں صرف مدد کے لیے آئے، دل کی تسکین کے لیے آئے، ثابت قدمی کے لیے آئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے آئے ہیں تو ابھی ابلیس بھاگا اور اپنے لشکر کو لے کر لے جانے لگا، اور جب جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ ارے ابھی تو جنگ کا وقت آیا ہے، اب کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل کا کوڑا میرے ہی پڑ جائے۔ اللہ نے مہلت کی تو دی ہے، اللہ مجبور تو نہیں ہے، اس مہلت کو آج ختم کر دے۔ تب بھاگا یہاں سے، اور جب سراقہ بن مالک سے جا کر لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی تو جنگ کے عین جنگ میں کیوں بھاگ کر چلایا؟ پہلے تو حوصلہ دلا رہا تھا، پہلے کہہ رہا تھا کچل دو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کہا نادانو، میں کہا گیا ہوں جنگ میں؟ تب رسول اللہ نے فرمایا وہ جو سراقہ کی شکل میں بنو کنانہ کا سردار بن کر آیا تھا وہ ابلیس لعین تھا، اس کے اترتے ہی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ وہ مارکہ حق و باطل تھا جو روئے زمین پر سب سے بڑا مارکہ لڑا گیا۔ اس میں ایسی طاقت ابلیس نے جمع کی تھی جن کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور ایک فرشتہ نہیں بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر ان کی تعداد اور بڑھتی ہے تو میں مدد کروں گا 3000 فرشتوں سے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اور اگر اور لشکر آتا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے۔ تو معمولی مارکا تھا؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مدد کے لیے جب دستے بھیجے جاتے ہیں تو جتنے زیادہ اورینٹڈ دستے ہوتے ہیں اتنی تعداد کم ہوتی ہے۔ 1000 آنے کا کیا مطلب ہے؟ 5000 کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ 3000 کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ معمولی مارکا نہیں تھا، یہ ابلیس طے کر کے آیا تھا کہ آج محمد رسول اللہ ان کے تمام ساتھیوں کو روئے زمین سے ختم کر دینا ہے، تاکہ آئندہ نہ کوئی خانہ کعبہ آزاد کرانے کا سوچ سکے، نہ کوئی مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ سکے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کہا کہ ہم نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل کر دکھایا۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، آج کافروں کے ایک بازوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹ ڈالا۔ کتنے قتل کیے گئے؟ 70 صنادید قریش، ائمہ قریش قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے سردار 70 کے 70 قتل کر دیے گئے، اور باقی کو صحابہ کرام نے بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ لیا۔
روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کرام بھاری پڑے اور انہوں نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو چونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہرے داری پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ اس منظر کو جب دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سعد، تم کیا یہ بات ناگوار سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں؟ تو آپ حضرت صاحب نے کہا اللہ کے رسول، میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ایک کے سر قلم کر دیے جائیں، یہ آپ کے مقابلے پر نکلے ہیں، یہ ان کو گرفتار اور زندہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد، تیری ناگواری اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ 17 رمضان جمعے کا دن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ وقت بہت کم ہے اور واقعہ بدر بہت بڑا ہے، ایک دن میں پورا نہیں ہوگا، 2 دن 3 دن چاہیے، اور پھر موجودہ حالات کو منتبہ کرنے اور وقت چاہیے۔ مجھے تو بیان اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے جو اسلام کی خود تصویر مکس کر دی ہے اور ہم نے خود اسلام کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیا ہے، اور وہ کام جو ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہم وہ الزام صحابہ پر بھر رہے ہیں۔ کل ہی میں ایک عالم دین و مفسر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بنی اسرائیل کی جانب یہ بات کہی ہے کہ بنی اسرائیل جس عظیم کام کو خود نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسی باتیں چسپا کر دی اور گھڑ دی کہ فلاں نبی نے بھی یہ نہیں کیا، اس رسول نے بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی یہ تھا، تاکہ وہ خود بھی نہ کر سکے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے۔ آؤ ذرا اس میدان جنگ میں دیکھیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جوہر دکھائے، ان کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، اور جب تلوار ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اے محمد رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے اٹھا کر ایک ٹہنی ان کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آئی اور آپ نے اسے یوں ہلایا تو وہ تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اس تلوار سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کے دور تک وہ ہر جنگ میں اس تلوار کو لے کر نکلتے تھے۔ آج دشمنوں نے ہمیں ذبح کرنے کے لیے اور ہمیں ہراسمنٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈا چلایا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا۔ ہم دفاع میں آ گئے، نہیں، اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام میں تلوار ہے ہی نہیں، تلوار ہے ہی نہیں۔ ان کے یہاں وہ توپ بنانے تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے یہاں ایٹمی میزائل بن جائیں، ایٹم بم بنائیں تو وہ جنگجو نہ کہلائیں، وہ پوری دنیا کو رون ڈالے، کوئی ان پہ الزام نہ لگائے کہ یہ قاتل ہے، سفاک ہے، جفاکش ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو قتل کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں کتنے قتل کیے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے قتل کیے، اور اب اس 21ویں صدی میں کتنے قتل کیے ہیں۔ 1999 سے لے کر کے آج 2015 تک کتنا قتل کیا جا رہا ہے، ان پہ کوئی بدنامی نہیں، عیسائیت کے ماتھے پر کوئی کلنک نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی تو اسلام تو بدنام ہو جائے گا۔ کیوں اللہ کے رسول نہیں فرما رہے ان اللہ بعثنی بالسیف، اللہ نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے؟ تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ کے رسول تو تلوار لے کے آئے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیزے کی چھاؤں میں رکھا ہے۔ یعنی مال غنیمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ آپ کہتے ہو مال غنیمت کیا ہے؟ یہ تو لوٹ ہے، یہ تو ڈکیتی ہے، یہ تو چوری ہے، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ یہ میدان جنگ میں یہ کس چیز کے جوہر دکھائے جا رہے تھے؟ یہ صحابہ کرام حضرت عفرا کے بیٹے عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز ہنساتی ہے؟ ما یضحک ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز ہنساتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کا ننگے سینے مقابلہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ دشمن کے خون میں رنگ دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عفرا کے بیٹے نے کہا اپنے سینے سے زرہ کو کھول پھینکا اور اپنے ہاتھ سے تلوار کو دشمنوں کی طرف لگایا اور اپنے ہاتھ کو رنگ دیا، اور اس کے وقت شہادت کا جام پیا اور جنت کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں میدان میں کھڑا ہوں، میرے دو جانب دو نوجوان ہیں، کم عمر کم سن دو نوجوان ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں چچا جان ذرا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، عمرو بن ہشام کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھتیجو تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ابو جہل ہے تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہیں ہوگا، یا تو میں موت کا جام پی لوں گا اور یا اسے قتل کر کے جہنم رسید کر دوں گا۔ چچا جان آپ تو بتا تو دیجئے کہ ہے کون وہ؟ کہا کیوں؟ کہا ہماری امی نے ہمیں بتایا ہے وہ محمد رسول اللہ پر سب و شتم کرتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے، ہم یہ طے کر کے آئے ہیں کہ وہ اس میدان سے زندہ صحیح سلامت واپس نہیں جائے گا۔ کہتے کہ اچانک میری نظر ابو جہل پر پڑی جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہارا شکار وہ ہے؟ کہتے میں اشارہ کرتا ہوں کہ شکرے کی طرح جھپٹے اور شیر کی طرح زخم لگائی اور چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کے بعد جو اس پہ حملہ کیا ہے تو اس کی ٹانگ کاٹ کر کے اسے اجوارا کر کے چھوڑ دیا۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی جو ابو جہل کی خبر لائے؟ ہے کوئی؟ نظر نہیں آ رہا کیا ہوا اس کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود لاشوں کو دیکھتے ہوئے کودتے پھلانگتے ہوئے گئے تو ابو جہل کی سانس چل رہی تھی، اس کی گردن پر پیر رکھ کر کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ۔ گردن پر پیر رکھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو ان سے بڑا عالم ہے؟ ارے عبداللہ بن مسعود سے بڑا کون فقیہ ہے، کون محدث ہے، کون مفسر ہے؟ گردن پر پیر رکھ کر کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ۔ جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اور سیرت نبی مصطفیٰ ہے، محمد رسول اللہ کے دیوانے اس سنت کو زندہ قلمی کر چکے ہیں، آج بھی کرنے کی جستجو میں ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جو عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہیں وہ دشمن کی گردن پر پیر رکھ کر یہ بتائیں گے کہ اس کا مقام یہی ہے، اور پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ او بکری چرانے والے کیا ہوا جنگ کا حال؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تیرے لشکر کو شکست ہوئی اور محمد رسول اللہ کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جب اس کی گردن کاٹنے کے لیے تلوار نکالی تو کہنے لگا کہ لے میری ہی تلوار سے گردن کاٹ دے، یہ زیادہ تیز ہے، اور کم سے کم مجھے یہ تو لگے کہ کسی چرواہے کے بیٹے نے نہیں، میں اپنی تلوار سے قتل ہوا، ذرا بڑی کر کے گردن کاٹنا تاکہ گردنیں جو دوسروں کی دیکھی جائیں تو میری سردار کی گردن نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو دیکھ کر جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر لے کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پڑھی سیرت، ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مگر پڑھو تو نا، جب آپ ہو گئے میں سیرت پڑھنی ہی نہیں ہے، میں تو پڑھنی ہی کب ہے؟ ہمیں تو موہن چند جو بتا کر گئے ہیں وہی پڑھنا ہے۔ وہ بندر میں جو پیدا ہوئے تھے، وہ جو افریقہ سے آئے تھے قیادت کرنے کے لیے، وہی ہمارے رہنما ہے اور رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے، تو وہ پڑھنے کب دیں گے؟ اس کا سر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود آئے تو صحابہ کرام کو تو وہ آیت یاد آ گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی سورت میں جس کو لکھا گیا ہے لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہیں آیا، لئن لم ينتہی، اگر یہ باز نہیں آیا لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے، ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خافیہ، جو پیشانی گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، جھوٹی بھی ہے، ہم اس کو پکڑ کر رہیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ میں اس کے بال تھے اور ابو جہل کا سر عبداللہ بن مسعود لا رہے تھے تو صحابہ نے کہا واہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، صدق اللہ، اللہ نے کہا تھا ہم اس کی پیشانی پکڑیں گے، یہ عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے مومن کا اللہ کا ہاتھ، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ذرا تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی آتا نیچے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے میں ابو جہل کا خاتمہ کروں،
اس وقت رسول اللہ نے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ کیا یہی ابو جہل ہے؟ یہ ابو جہل کا سر ہے؟ کہا ہاں یہی ابو جہل کا سر ہے. تو آپ نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے. کیونکہ اس کی گفتگو عبداللہ بن مسعود نے آپ کو سنائی تو آپ نے اسی لیے کہا کہ یہ فرعون سے بھی بڑا ہے. وہ بھی موت کے وقت ایمان لے آیا تھا اور یہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میرا گلا بڑے ہو کے کاٹ. جب یہ 70 قتل کر دیے گئے، ایک اور سن لیجیے، امیہ بن خلف بہت مشہور ہے، سب کو پتا ہے، حضرت بلال کا آقا اور مالک تھا. عبد الرحمن بن عوف کی اس سے دوستی تھی. عبد الرحمن بن عوف کی ڈھالیں اکٹھی کر رہے تھے کہ ادھر سے امیہ ان کو نظر آ گیا. امیہ نے کہا کہ مجھے بچا لو عبد الرحمن بن عوف، مجھے بچا لو. حضرت عبد الرحمن نے ان کو اپنے قریب کر لیا کہ اسے قیدی بنا لیں گے. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ پر پڑ گئی، اور جب امیہ پر نظر پڑی تو حضرت بلال کو مکے کی گلیاں یاد آ گئیں، اور حضرت بلال نے آگے بڑھ کر زخم لگائی اور کہا ایھا الانصار، یہ میرا وہ دشمن ہے جو مجھے مکے میں ستایا کرتا تھا، اس کی طرف آگے بڑھو. جب انصار آگے بڑھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے. جب وہ آگے بڑھے تو حضرت بلال نے کہا ما نجوت ان نجا، اگر آج یہ بچ گیا تو بلال کے لیے نجات نہیں ہے. لہذا عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بیٹے کو آگے کیا، انصار صحابہ نے اسے قتل کر دیا. اس کے بعد اس سے کہا تو بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا. حضرت عبد الرحمن اس کے اوپر لیٹ گئے. حضرت بلال نے پھر کہا یا ایھا الانصار ما نجوت ان نجا، آج میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے. اگر امیہ بچ جاتا ہے، وہ اوپر لیٹے ہوئے عبد الرحمن بن عوف، انصار صحابہ نے سائڈ سے اس کے تلواریں مار کر اس کا خاتمہ کر دیا. عبد الرحمن بن عوف بھی زخمی ہو گئے. بعد میں کہا کرتے تھے بلال اللہ تجھ پہ رحم کرے، میری زرہ بھی گئی اور غلام بھی گئے، میری زرہ بھی گئی اور غلام بھی گئے. یہ جملہ اگر آج آپ کسی سے سن لیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ نہیں یہ تو اسلام ہے ہی نہیں، ان کا نام نہاد اسلام ہے، میرا اصل اسلام ہے. نام نہاد اس اسلام کو کہہ رہا ہے کہ وہ نام نہاد اسلام ہے. تو کون سا اسلام لے کر آیا؟ اسلام یہ ہے جس کی صداقت اور گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے. جب یہ جنگ سے نمٹ گئے، 3 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے. 3 دن تک یہ لاشیں سڑ گئیں، پھٹ گئیں، پھول گئیں. اور امیہ کی لاش کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو اس کا جسم کھیل ہو گیا، اسے وہیں دفن کر دیا گیا. 24 بڑے سرداروں کو گندے ناپاک کنویں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنے کا حکم دیا. ان میں سے 24 سردار یہاں ڈالے گئے اور باقی جو بچے تھے ان کو کسی اور الگ مقام پر گڑھے میں دبا دیا گیا. جب یہ کنویں کے اندر ڈال دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی دہلیز پر آئے، اس کنویں کی من پر آئے اور آپ نے خطاب کر کے کہا یا عامر بن ہشام، یا امیہ، یا شیبہ، یا عتبہ، اے لوگوں سنو، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا، سچ کر دکھایا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا پورا کر دیا؟ کوئی اور نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ جو سڑ گئے ہیں لاشیں پھٹنے کے قریب ہیں، 3 دن تک پڑے رہے دھوپ میں، یہی سن رہے ہیں آپ کی بات؟ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جتنا تم سن رہے ہو اس سے کہیں زیادہ یہ عتبہ اور شیبہ اور یہ ربیعہ اور ابو جہل یہ سب کے سب سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو میں نے تم پر کہا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا ہے اے لوگوں تم بہت قبیلے کے بہت برے لوگ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، دوسروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے وطن سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم میرے مقابلے پر لڑ کر آئے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا خاتمہ کر دیا. 3 دن کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہوئے اور آپ نے 2 لوگوں کو عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیا. عبداللہ بن رواحہ مدینے کے اوپری حصے سے داخل ہوئے اور زید بن حارثہ نچلے حصے سے داخل ہوئے.
اور مدینے کا حال کیا تھا؟ مدینے میں میڈیا چیخ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ قتل ہو گئے. پورا میڈیا چیخ رہا ہے مدینے کا، سارے یہودی بغلے بجا رہے ہیں. انہیں تو لگ رہا تھا کہ 313 کیسے بچ جائیں گے، انہیں لگ رہا تھا کہ یہ معمولی کیسے اتنے بڑے بڑے صنادیر اور سردار کے مقابلے میں ٹک جائے گا. انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اب خاتمہ ہوا. لہذا جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر حضرت زید بن حارثہ کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے آتے ہوئے دیکھا تو ایک یہودی چیخ اٹھا اور چیخ کر اس نے کہا کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ محمد بھی قتل ہو گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو اپنی اونٹنی پر آتا. لو اس کا منہ بولا بیٹا اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا ہے. وہ چیخنے لگا کہ ہاں محمد بھی قتل ہوا، فلاں بھی قتل ہوا، فلاں قتل ہوا. جب حضرت زید بن حارثہ کو بھیڑ نے گھیر لیا اور گھیر کر یہ کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا، تو حضرت زید بن حارثہ نے یہ کہا اتبا مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، جو ایک ایک کر کے نام گنائے ہیں. تو یہودیوں کی سٹی گم ہو گئی اور پورے مدینہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا. حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت نبی پاک کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے، حضرت عثمان کی بیوی کو قبر میں لٹا کر آ رہے تھے. میں نے ابا جان سے پوچھا ابا جان کیا یہ سچ ہے کہ ابو جہل مارا گیا؟ تو حضرت اسامہ بن زید کے والد نے کہا بیٹے اپنی نظروں سے میں نے ان کو قتل ہوتے ہوئے اور بدر کے کنویں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. جن کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو نہیں جانتے، ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جانتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. ابو جہل بھی تو کہہ کر نکلا تھا کہ اللہ ہماری فتح کر دے. قرآن کہتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو فتح مانتے تھے، فتح تو آ گئی نا حق کے ساتھ. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم لوٹو گے تو ہم پھر لوٹیں گے. وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جمعیت اور تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی ہے. مسلمانوں غزوہ بدر 17 رمضان ایک ایک مسلمان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی جنگ قلت و کثرت پر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے کب؟ جب کہ وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے ہیں، جب وہ باطل کے جھنڈے پھینک دیتے ہیں، جب وہ ظلم کی تمام راہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ کفریہ نظام سے توبہ کر لیتے ہیں، جب وہ شرک کے پرچموں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالتے ہیں، جب وہ باطل کے دستوروں کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ کی یہ سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. اب جن کے سامنے غزوہ بدر ہے انہیں افغانستان کی فتح پہ کوئی تعجب نہیں ہوگا، انہیں عراق کی فتح پر کوئی تعجب نہیں ہوگا، انہیں ملک شام کی فتوحات پر کوئی تعجب نہیں ہوگا، انہیں کل مہدی کا لشکر فتح یاب نظر آئے گا اس پر کوئی تعجب نہیں ہوگا، انہیں حضرت عیسیٰ جب تلوار چلواتے نظر آئیں گے انہیں کوئی تعجب نہیں ہوگا، انہیں صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر کوئی تعجب نہیں ہوگا. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جنگ تو ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، انہیں نہ کل کی بدر پہ یقین آئے گا نہ آج کی بدر ثانیہ پہ یقین آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 قیدیوں کو لے کر نکلے. جب مقام صفرا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نضر بن حارث پر پڑی. یہ نضر بن حارث بڑا اسلام کا دشمن تھا، قرآن کے مقابلے پر ناچنے گانے والی طوائفوں کو لے کر آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا اچھا اسے بھی گرفتار کر لیا. یعنی گرفتار ہونے کے قابل کہاں تھا یہ بھی گرفتار. فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے اس قیدی کا سر قلم کر دیا. پھر جب مقام عرق الزبیہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کی نظر عقبہ بن ابی معیط پر پڑی.
یہ عقبہ بن ابی معیط وہ تھا جس نے آپ کی گردن میں پھندا ڈال کر کے بیٹھا تھا، یہ وہی تھا جس نے آپ کی کمر پر اوڑھ جلا کر کے اونٹ کا رکھا تھا، یہ وہی تھا جس نے ایک مرتبہ دھتکارتے ہوئے آپ کے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی تھی، محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے تلوار سے اس کا سر اتار دیا، 70 میں سے 2 کو قتل کر دیا تھا۔ اگر کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا ہے کہ 70 گرفتار ہوئے، 70 قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے، 70 قتل ہو گئے۔ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کسی قیدی کا سر قلم کر سکتے ہیں تو یہ قیامت تک کے لیے سنت نہ ہوئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوئی؟ یہ کسی اور کی سنت ہے؟ میرے نبی نے جو کر دیا، جو کہہ دیا، یا جس پر آپ خاموش ہو گئے وہ سنت ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام صفرا پر یہیں بیٹھ کر کے مال غنیمت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ ہم نے دفاع کیا ہے محمد رسول اللہ کا، اس لیے ہم غنیمت کے حقدار ہیں، اور ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آگے بڑھ کر کے مال غنیمت کو جمع کیا ہے، ہم حقدار ہیں، اور تیسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو آگے بڑھ چل کر کے ہم حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہم بتاتے ہیں کس کا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کافر اور کوئی بھی مشرک اس مال کا مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو کر اس کا ظالمانہ قبضہ ہے، سن لو اچھی طرح، اس کا اس پر قبضہ نہیں ہے، اس نے اللہ کے مال پہ ظلماً قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب مسلمان اس سے حاصل کرتے ہیں میدان جنگ میں تو یہ مال اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور اب اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے، میں اسے لوٹا کے تمہیں دے رہا ہوں، اس کے 5 حصے کر لو، 4 تو مجاہدین میں تقسیم کر دو اور 5واں مجھے اور میرے رسول کو دے دو، اور پھر یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے مال غنیمت۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو جو میدان جنگ میں مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور جو بن لڑے حاصل ہوتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے، یعنی وہ لوٹا کے اللہ نے آپ کو دے دیا۔ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا، مگر ہمیں تو رسول اللہ کی شریعت سے کیا لینا، پچھلی شریعت سے لینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سجدہ کریں گے، یوسف علیہ السلام کے ابا نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، ہمیں بھی سجدے کی اجازت دو پیر جی کو۔ رسول اللہ نے کیا کہا اسے نہیں، وہ یوسف علیہ السلام نے کیا، جو والد نے کیا تھا، ہم بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ فدق کی جو زمینیں آئی تھی کیا وہ مال فے نہ تھا؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو یہودیوں پر، خیبر کے یہودیوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاوا بولا تھا اور جو ان کے باغوں پر قبضہ کیا تھا، وہ مال آپ کو نہ ملے؟ مگر آپ کہتے ہیں یہ کہاں کہ کون سی دنیا میں ہے، یہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تجھے نظر جب آئے گا جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سورہ حشر پڑھے۔ تیرے لیے تو آج اسلام کے بتانے والے یہود و نصارہ ہیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں قیدیوں کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو گرفتار کر لیا، ان کی مشقیں باندھ دی گئیں، ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، ان میں آپ کے داماد ابو العاص بھی ہیں، ان میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی کے بھائی عقیل بھی ہیں۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے دی، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے کل قبیلے کے لوگ ہیں، اگر ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو فدیے سے ہم سامان جنگ خرید لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اسلام قبول کر لیں تو یہ ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی محمد رسول اللہ کو، وَإِمَّا مَنًّا، چاہو تو آپ احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو تو آپ ان سے فدیہ لے لو۔ اس لیے آپ نے مشورہ کیا۔ جب حضرت عمر سے رائے لی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر صدیق کی ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ کو میرا کوئی قریبی نظر آ رہا ہے تو مجھے دو، میں اس کا سر قلم کروں گا۔ حضرت علی کو ان کا سگا بھائی دے دیا جائے حضرت عقیل، وہ اس کی گردن اڑا دے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کا بھائی ابو عزیز دے دیا جائے، وہ اس کا سر قلم کرے۔ حضرت حمزہ کو ان کا عزیز دیا جائے اور وہ اس کا سر قلم کرے۔ ایک رشتے دار کو رشتے دار دے دیا جائے اور ہم تمام جہاں والوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آج آپ کے مقابلے پر آئے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا تو ان کی بھی یہی رائے تھی۔ عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وادی میں آگ کی لکڑیاں جمع کر دی جائیں اور آگ میں جلا کر انہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کی رائے تھی۔ صحابہ دین کو سمجھتے تھے، ہم 21ویں صدی میں کہتے ہیں ہم دین کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم راشٹریہ سہارا سے دین سمجھنا چاہتے ہیں، ہم انقلاب سے دین سمجھنا چاہتے ہیں، انڈیا ٹوڈے سے، ٹائمز آف انڈیا سے، پنج جننے سے، اس سے ہم دین سمجھنا چاہتے تھے۔ کیا صحابہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا صحابہ اس بات کو نہیں جانتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہی، دنیا اچھی طرح سن لے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے خلافت و جمہوریت میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر لئن اجتمعتما علی رأی واحد، اگر عمر و ابو بکر ایک رائے پر جمع ہو جاتے، ما خالفتکما وما عصیتکما، تو میں تمہارے مشورے کی مخالفت نہیں کرتا، یہ 68 کے 68 قتل کر دیا۔ فیصلہ ہو گیا۔ کتنا فدیہ؟ کسی سے 1000، کسی سے 4000۔ جب آپ نے اپنے چچا عباس سے فدیہ رکھا تو کہنے لگے بھتیجے تم نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، اتنا فدیہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان مجھ سے غریبی کا اظہار کر رہے ہو، چلتے وقت جنگ میں جو ام فضل کو سونا اور چاندی دیا تھا کہ اسے دفن کر دینا، اس کا کیا ہوگا؟ بس کہنے لگے کہ بھتیجے واقعی تو اللہ کا رسول ہے، تیری چچی اور میرے سوا کسی کو پتا نہیں تھا۔ نوفل بن حارث نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا اے محمد، تم مجھ پہ اتنا فدیہ رکھ رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جدے میں جو نیزے دے کر آئے ہو وہ جدے میں جو نیزے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہا واقعی وہ تو مجھے علم تھا یا جس کے پاس رکھے اسے علم تھا، اللہ کے رسول آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ان سے 1000 نیزے لیے گئے۔ اب عراق و شام میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ دشمن سے یہ کہے کہ صاحب اپنے قیدیوں کے بدلے میں ہمیں ذرا کچھ AK-47 اور AK-56 دے دو یا کچھ ٹینک دے دو، تو آپ کو کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ بتاؤ ہتھیار مانگ رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ اسلام میں کہیں ہے یہ؟ اسلام میں کہیں لکھا ہے؟ ارے پہلے اسلام کو پڑھ پھر کہہ کہ اسلام میں یہ ہے نہیں ہے، کل کو کوئی یہ تو نہ کہنے لگے کہ اسلام میں تو ختنہ بھی نہیں ہے، کل کوئی کہنے لگے اسلام میں تو ختنہ بھی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے آپ سے شروع کی ہے مسلمانوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ کچھ نہیں تھا ہاں ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے 10 انصاری بچوں کو مدینے کے پڑھا دو، چلو یوں چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے داماد ابو العاص سے بھی مانگا، اور جب ابو العاص کی خبر پہنچی حضرت زینب کے پاس جو آپ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے نکاح کے دن حضرت زینب کو دیا تھا، حضرت زینب نے مکہ سے روانہ کیا۔ جب یہ ہار محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ کو اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ کا دل رقت سے بھر آیا، آپ کی آنکھ سے آنسو چھلک آئے اور آپ نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ یہ میری بیوی خدیجہ کی یادگار ہے، یہ تمہاری ماں جس نے اسلام کو پناہ دی تھی میری بیٹی کے پاس یادگار ہے، اگر تم چاہو تو ابو العاص کو اس ہار کے بغیر چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں مال نہیں چاہیے ابو العاص سے، لیکن آپ نے وعدہ کیا کہ مکہ پہنچ کر تم میری بیٹی کو جانے کی اجازت دو۔ آج ہمارے سامنے
اگر صحیح اسلام کوئی پیش کرنے کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے نہیں یہ اسلام نہیں ہے. یہ فدیہ کیوں مانگ رہے ہیں صاحب؟ فدیہ کہاں اسلام میں آیا ہے؟ فدیہ کہاں ہے اسلام؟ یہ فدیہ لیا گیا. لیکن اور آگے سنیے، فدیے کی بات کہہ دی گئی، لیکن اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دونوں زاروں قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنسو چھلک رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ما یبکیکما، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں بھی روؤں. تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ہم نے جو فدیہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عتاب آیا ہے اور یہ عذاب مجھے اس پیڑ تک دکھا دیا گیا ہے. اے عمر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ دی گئی ہوتی اور یہ عذاب آ جاتا تو سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور تیرے سوا کوئی نہیں بچتا، سب کے سب جلا دیے جاتے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو اتارا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آ جائیں اور وہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دے، حتی یسقن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خونریزی زمین میں نہ کر لے. تریدون عرض الدنیا، اللہ اکبر، اس جماعت سے کہا جا رہا ہے جس جماعت کو رضامندی کا پروانہ ملا، اس جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ جس جماعت کو معیار قرار دیا گیا، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو. تم نے میدان بدر میں ان کو قید کیوں کیا، انہیں گرفتار کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اتنی خونریزی ہو جائے حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار کو رکھ دے. اللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت چاہتا ہے. ولولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنا ہوا قانون نہ ہوتا، جو گزر چکا، اگر یہ نہ ہوتا، لمسکم، تو فیما اخذتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچتا اس سلسلے میں جو تم نے فدیہ لیا. دین اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور قرآن میں پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا، بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چھوڑ دو ان 70 کو فدیہ لے لو، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو اگلے سال تمہارے بدلے میں 70 قتل ہو گئے. بہرحال صحابہ جذباتی تھے، شہادت کے متوالے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں جس کو شہادت ملے گی شہادت پا جائے. اے دوستو اور عزیزو، یہ ہے غزوہ بدر کا مختصر خاکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اب اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ پہلا کام تو یہ ساری دنیا کو بتا دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی طرف اقدام کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ دفاع نہیں تھا. جس نے بھی یہودیوں سے ڈر کر، جس نے بھی عیسائیوں سے گھبرا کر، جس نے بھی ان سے خوف زدہ ہو کر، جس نے بھی ان کو خوش کرنے کے لیے لکھا ہے کہ دفاعی کا ہرگز دفاع نہیں تھا. محمد رسول اللہ قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو باطل کر دکھائے. اقدام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ دفاع نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دفاع ہے، نہیں، دفاعی تو پہلا ہی غزوہ جو غزوۃ الکبریٰ ہے یہی اقدام ہے. دفاع غزوہ تبوک میں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نکلے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی طاقت کا توازن ہو ادھر بھی طاقت کا توازن ہو، تو طاقت کا توازن برابر کہاں تھا؟ یہاں کل 2 گھوڑے ہیں اور وہاں پر 600 گھوڑے ہیں. یہاں کل 313 آدمی ہیں، وہاں پر 1000 ہیں. یہاں طاقت کا توازن کہاں ہے؟ یہاں 70 اونٹ ہیں جن پر 4 لوگ ایک ساتھ میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں ہر آدمی اونٹ پر شریک کھڑا ہو کر کے آیا ہے. یہاں کون سردار کھڑا ہوا ہے؟ وہاں سب کے سب سردار ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ تم اس وقت ان کے مقابلے پر جانا جب طاقت تمہاری برابر ہو، تو طاقت یہاں برابر کہاں تھی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو خودکشی ہے، یہ تو خودکشی ہے، تو سب سے بڑا الزام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گا کہ یہاں آپ نے خودکشی کرا دی. اس جنگ میں بھی 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے؟ 14. اور 313 میں جب آپ 14 کو رکھے تو کتنے ہو گئے؟
5% تو ہو ہی گئے, 100 میں 5, 300 میں 15, 5% اس وقت اس میں سے شہید ہو گئے. قرآن نے ان کو ہلاکت نہیں کہا بلکہ ان کو شہادت کا تمغہ دیا گیا, انہیں شہادت کا تاج پہنایا گیا. اور جب احد کے میدان میں نکلے ہیں تو احد میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے, 700 میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے, 10% قتل ہو گئے. یہی وہ مقام تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اسے سنت قرار دے دیا کہ اسلام میں جتنی تمہاری قوت و طاقت ہے اتنی لے کر کھڑے ہو جاؤ. 313 ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدد عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور جب ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے تو ان کے ساتھ چلنے والا جو پہل میں دستہ ہوگا اس کی تعداد بھی 313 ہوگی, وہی جو طالوت کے لشکر کی تھی. اتنے کم کیوں ہوں گے؟ لوگ یہی تو کہیں گے کہ صاحب وقت کہاں آیا, ابھی حالات کہاں ہیں. اور غزوہ بدر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد کرتا ہے, عالموں نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو بدر میں اتارے گئے تھے وہ واپس جنت کی طرف نہیں گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی زمین پر چھوڑ دیا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی خصوصی بٹالین ہے, کچھ ہواؤں پر مقرر ہے, کچھ دریاؤں پر مقرر ہے, کچھ روزی پر مقرر ہے, کچھ ہمارے کاندھے پر نامہ اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہے, کچھ قبر میں سوال کرنے کے لیے متعین ہے, کچھ دین کی مجلس کہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے متعین ہے. اسی طرح یہ فرشتے جو بدر کی طرف نکلے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ میرے نبی کا دین قیامت تک رہے گا اور جہاد قیامت تک باقی رہے گا. الجہاد ماضٍ منذ بعثنی آپ فرما کے جا چکے ہیں. اور قرآن کی آیت کتب علیکم القتال میں کہہ دیا گیا ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہر سال 30 روزے رکھتا ہے, ایک مسلمان رکھتا ہے, گناہگار بھی رکھتا ہے, خطاکار بھی رکھتا ہے, یہاں تک کہ ہر ایک اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ 30 روزے رمضان کے روزے فرض ہے. تو جن لفظ سے روزوں کو فرض کیا گیا ہے کتب علیکم الصیام, اسی سے تو کتب علیکم القتال کہا گیا ہے. کیا کرتے ہیں مگر روزوں کو فرض جان رہا ہے, اسے منسوخ کر رہا ہے. روزہ بھی کس کا دل رکھنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے روزہ رکھنا؟ مگر اللہ کا حکم ہے رکھنا ہے. تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتب علیکم القتال, تم پر جنگ فرض کی گئی ہے, قتال فرض کیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. کتابت کے معنی ہے قانون بنا دیا گیا ہے, اللہ کا نہیں رشتہ ہے یہ. ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے کہ تم جسے ناگوار سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہو. تو ظاہر ہے کہ جنگ ہے تو ناگواری. یہی تو صحابہ کرام کہاں چاہ رہے تھے؟ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ 40-50 لوگوں کا قافلہ مل جائے اور 50,000 دینار ہاتھ لگ جائے, مال غنیمت تقسیم ہو جائے. مگر اللہ نے کہا کہ تم تو چاہتے تھے کہ وہ بغیر کیل کانٹوں والا ہمیں مل جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہاری مٹبھیڑ انہی سے ہو, لیحق الحق ویبطل الباطل, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو باطل کر دکھائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس میدان میں لا کر کے کھڑا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تم کو بھیڑا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم پہلے سے وعدہ مقرر کر لیتے تو تم پہنچ نہیں پاتے. لختلفتم فی المیعاد, تم میں اختلاف ہو جاتا, جائے کہ نہیں جائے. لہذا وہ فرشتے جو زمین پر گھوم رہے ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں کہ جہاں کہیں فضائے بدر نظر آئے, جو علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر, انہیں جہاں بھی یہ فضائے بدر نظر آ جائے گی وہ وہیں ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے, نشانوں کو خطا ہونے سے بچائیں گے, ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہے گا انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, اور ایک وعدہ اور کیا تھا اللہ نے بدر میں, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں کافروں کے دل میں رعب ڈالوں گا. اب اللہ رعب ڈالے تو دشمن ٹک جائے گا؟ نہیں ٹکے گا نا. مگر جن کے سامنے قرآن کی یہ آیت نہ ہو وہ کہیں گے کہ صاحب رمادی سے لوگ کیوں بھاگ گئے؟ نہیں یہ تو نورا کشتی ہے, پہلے آرڈر دے لیا پھر بھاگ گئے. صاحب یہ موصل سے کیسے چلی گئی ساری کی ساری فوجیں؟ لخدانی کے ساتھ یہ چلی جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ رعب ڈال دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ ہم رعب ڈالیں گے, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب,
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لشکر نکلے گا اور سامنے والوں کے دلوں میں رعب پڑ جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ جب مدینے میں پہنچے ہیں صحابہ کرام فاتحانہ شان سے تو ایک صحابی نے آ کر فتح کی مبارکباد دی تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ ارے کیا مبارکباد دے رہے ہو؟ چند گنجی اونٹوں سے ہمارا مقابلہ پڑا تھا، ہم نے انہیں باندھ لیا رسیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا انہیں چند گنجی اونٹ کہہ رہے ہو؟ یہ عرب کے وہ سپہ سالار تھے جن کے سامنے اونٹنیوں کے حمل بھی ضائع ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی کہ تم نے انہیں بکریوں کی طرح باندھ دیا۔ اے دوستو عزیزو، یہ واقعات صرف اس لیے نہیں کہ بس سن کے ہم رہ جائیں، ہمیں بدر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت پر یقین کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی سخت آ جائیں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ وہاں شہادت کے متوالے شہادت کی آرزو میں نکلا کرتے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قسم شہادت نہ مل جائے، اس کی بات مت کرنا، شہادت نہ مل جائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ وہاں تو میدان بدر میں ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ما بینی و بین ان ادخل الجنہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے ان یقتلنی ہؤلاء، کہ بس یہ لوگ مجھے قتل کر دے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کہا بس پھینک دے کھجوروں کو، اور جنت کے بیچ اور تیرے بیچ کتنا فاصلہ ہے کہ بس یہ تجھے قتل کر دے۔ آگے بڑھے اور دشمن کے جھمگٹے میں گھس کر کے شہادت کا جام پی لیا۔ روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں ان کی تعداد بہت ہے۔ اگر وہ جنگ بدر سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے سینوں کو مضبوط کر لیں اور جو وسائل ان کے پاس ہیں ان وسائل کو لے کر نکل کھڑے ہوں اور جو طاقت ان کے پاس ہے اس طاقت کو لے کر نکل کھڑے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے منظر کو بدل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ایسے حالات میں کیا ہو سکتا ہے، اور صحابہ نے ان حالات میں ساری دنیا کی قوموں سے پنگا لیا تھا۔ جب وہ بدر میں کھڑے ہوئے تھے تو یہودی ان کے مخالف تھے، مکہ ان کے مخالف تھا، ایران کا کسرا مخالف تھا، قیصر ان کا مخالف تھا، مگر جب بدر سے لوٹے ہیں تو عبداللہ بن ابی نے بھی ظاہر اسلام قبول کر لیا، یہودیوں کو بھی یہودی سہم کر رہ گئے، اور قریش مکہ کا تو حال یہ ہو گیا کہ وہاں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں ماتم نہ ہوا۔ یہ ماتم ویسے ہی ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرا دیا کہ نہیں؟ آج یہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ ایک شخص کو جب 1 مہینے کے بعد رات میں رونے کی آواز نظر آئی، ایک عورت رو رہی تھی کیونکہ کچھ دنوں تک تو ماتم ہوتا رہا، پھر قریش نے یہ کہا کہ نہیں ماتم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے ماتم کی خبر پہنچی محمد رسول اللہ کو تو ان کے شانے کھل جائیں گے اور وہ مسکرا اٹھیں گے۔ 1 مہینے کے بعد یا کئی مہینے کے بعد رات میں ایک وقت ایک عورت روئی تو اسود بن عبد المطلب نام کا ایک نابینا شخص تھا، اس نے جلدی سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کیا ماتم کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ اگر ماتم کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو میرے 3 بیٹے قتل ہوئے ہیں، میں اپنے بیٹوں پر ماتم کروں گا، میں اپنے بیٹوں پر روؤں گا۔ کسی نے آ کر بتایا نہیں اس کا تو اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اپنے اونٹ پہ رو رہی ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے مرثیہ کہا اور کہا کہ ارے اونٹ پہ رونے والی، اے اونٹ پر رونے والی، اونٹ پر مت رو، رونے کا دن تو بدر ہے، وہ بدر کا دن جس دن صنادید قریب ختم کر دیے گئے، اونٹ پہ کیا روتی ہے؟ رونا ہے تو تم ایسے اس بیٹے پر رو۔ اپنے بیٹوں کے نام لے کے اس نے مرثیے لکھے ہیں۔ اے میرے عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جہاں ایک طرف رحمت للعالمین کی ہے تو وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے لیے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بھی ہے جس کا جیتا جاگتا نشان بدر کا میدان ہے۔ اس لیے ہم جس علاقے اور جس خطے میں رہتے ہوں وہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، حالات ہماری سمت خود پلٹ کر کے آئے۔ آزمائش آئے گی آپ کی بھی، ایسا نہیں کہ آزمائش نہیں آئے۔ دیکھو آزمائش آئی اہل افغانستان کی، اس آزمائش سے پورے گزر گئے، دنیا کی بڑی بڑی 42 قوتوں کو شکست سے دوچار کر دیا انہوں نے، اور آج وہ سینہ
سینہ تان کر چل رہے ہیں کہ اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا، وہ بھیک نہیں مانگی انہوں نے۔ آزمائش اہل عراق پر آئی ہے، لیکن آج اہل عراق اور اہل شام نے آزمائش سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو زمین پر اتار لیا، اور اتار کر وہ یہ کہہ رہے ہیں الا نغزوہم ولا یغزوننا، دشمن تو ہم پر چڑھ کر آئے یا چڑھ کر نہ آئے، اقدام اب ہم کریں گے وہی جو محمد رسول اللہ نے غزوہ احزاب میں کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آج اعلانات کر رہے ہیں۔ اس خطہ ہند میں رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی قرآن مقدس دیا ہے، حالات سے گھبراؤ مت، بلکہ یہ کہو کہ ہمیں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ دنیا ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ موت ہمارے وقت پر آئے گی، اور اگر موت شہادت کی موت آ جائے تو اس سے بڑی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ جس شہادت کی آرزو میں محمد رسول اللہ جیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں یہ میری آرزو ہے، پھر زندہ کیا جاؤں یہ میری تمنا ہے، پھر قتل کیا جاؤں یہ میری چاہت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ تمہارا نبی اس آرزو اور چاہت میں ہے، اور آج مسلمان تھر تھر کب پکار رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ دشمن کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ قتل کر سکتا ہے۔ کل ہماری عورت سے یہ تھی کہ حضرت عفرا اپنے 7 بیٹوں کو لے کر آئی تھی، اور ان کے بیٹوں نے ہی محبت اور معاذ بن کر کے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا۔ ایک بیٹے نے جب ابو جہل پہ حملہ کیا تھا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کا بازو کاٹ دیا تھا، یہ بازو شام تک لٹکتا رہا، اور ایک ہاتھ سے معافرہ کا بیٹا مقابلہ کرتا رہا۔ شام کو جب اس سے تنگ آ گئے تو اپنے پیر سے اسے دبایا اور دبا کر اسے کھینچ کے پھینک دیا۔ یہی وہ دیوانے تھے کہ ان کی دھاک اللہ نے پوری دنیا پر بٹھا دی تھی، زبانیں نہیں۔ خالد بن ولید صرف ایک پرچی لکھتے تھے، سعد بن وقاص ایک کاغذ کی پرچی لکھ کر بھیجتے تھے، اس زمانے کا کاغذ جو بھی ہوتا ہوگا اس پر لکھتے تھے اے رستم اور اے ایران کے فوجیوں سنو، ان معی قوما، میرے پاس وہ قوم ہے یحب الموت کما تحب العاجم الخمر، یہ وہ میرے ساتھ وہ قوم ہے جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی تم اجمی شراب سے محبت کرتے ہو۔ یہ موت کی طرف لپکتے ہیں، یہ موت کو اپنے شانوں پر لیے پھرتے ہیں، یہ موت کی تلاش میں جیتے ہیں، یہ موت کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور دنیا آج بھی نظارہ دیکھ رہی ہے اور ابھی اور دیکھے گی، ابھی دیکھے گی دنیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے اہل اسلام موت کی آرزو میں آگے بڑھیں گے۔ آج دنیا نے اقرار کر لیا ہے کہ اہل اسلام سے ٹکرانے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم فوجوں کی مدد ہتھیار سے کر سکتے ہیں، مگر ہم حوصلہ نہیں دے سکتے۔ دنیا میں کسی کے پاس وہ بیٹے نہیں ہیں جو محبت اور معاذ بن جائیں، دنیا میں کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو بڑا بن مالک بن جائے، جو بنو حنیفہ کے قلعے میں کود کر مسلمہ کذاب کے قلعے کی دیواروں کو کھول دے۔ یہ دیوانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ جس دن بھی یہ جماعت تیار ہو جائے گی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دور کا تعلق عطا کر دے گا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوجوں کو سنوار دے گا۔ بہرحال لوگوں میں اختلاف تو ہوگا، پانی پینے والے پانی پی کر نہر کے کنارے پر بیٹھ جائیں گے کہ ہماری توندے اب آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، اب لا طاقت لنا یوم بجالوت و جنودی، ہم جالوت کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر 313 کا لشکر جس کی رگوں پہ میں یہ بات بسی ہوئی ہوگی انہم ملاق اللہ، ارے اللہ سے ملاقات تو کرنی ہی ہے، ایک بستر کی ملاقات ہوگی جو بہت عاجزی اور بے چارگی کی ملاقات ہوگی، اور ایک موت شہادت کی موت ہوگی کہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مقام دکھا دیا جائے گا، آسمان سے حوریں جام لے کر اتریں گی اور یہ کہیں گی کہ دنیا کی بیوی کو بھول جا جو تجھ سے کبھی روٹتی تھی اور کبھی ناراض ہو جاتی تھی، یہاں تو نغمہ بجاتی ہوئی جنت کی حوریں تجھے اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں جو کبھی تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ یہ 313 جالوت کے مقابلے پر نکلیں گے تو اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہرحال میرے دوستو، اسلام کے ماننے والے سورج کی طرح ہے، ابھی ایک خطے میں آزمائش ہے پھر دوسرے میں شروع ہوگی، اور ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے،
اے اللہ اور ہمیں کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد عطا فرمائیے اور دنیا کے سامنے مکمل اسلام پیش کیجیے. مکمل اسلام مدینے میں جا کر ہوا ہے, مدینے میں جا کر ہوا ہے. الیوم اکملت لکم کی صدا مدینے منورہ میں اسلام کے پہنچنے کے بعد لگی ہے. مکے کا دین ادھورا ہے, ادھورا ہے, ادھورا ہے. مکے میں دین مکمل نہیں ہوا ہے, دین مدینہ میں جا کر مکمل ہوا ہے. سن 2 ہجری میں پہلا رمضان آیا ہے اور سن 2 ہجری ہی میں غزوہ بدر ہوا ہے. سن 2 ہجری میں پہلی عید آئی ہے. مکہ میں کوئی عید نہیں تھی, مکہ میں کوئی عید نہیں تھی. لہذا مسلمانوں نے جو پہلی عید منائی ہے, جو پہلا رمضان رکھا ہے, تو پہلے رمضان ہی میں غزوہ بدر ہو گیا ہے. پہلا رمضان غزوہ بدر یوم الفرقان اور پہلی ہی عید خوشیوں سے بھری. کہو دنیا کے سامنے دنیا کہاں گھبرا رہی ہے, لیکن آپ کہتے ہو نہیں اسلام تو بالکل ایسا سلامتی کا دین ہے, ایسا سلامتی کا دین ہے جس میں بس کوئی مسجد پہ حملہ آور ہو تو وہ بھی جا رہے ہیں چھوڑ کر تم اس پہ قبضہ کر لو, ہم کو دوسری بنا لیں گے. کوئی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے, تم لے جاؤ دوسری پیدا کر لیں گے. یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس لیے جو لوگ بھی آج دین میں قطر بیعت کر رہے ہیں ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اسلام کا دفاع کرو. آج اسلام مظلوم ہے, آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہے. ان کی مظلومیت آج آپ کو پکار رہی ہے. بتاؤ میرا نبی مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے, میرا قرآن مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. میرے نبی کی دین میں 13 سال تک دعوت ہے, تبلیغ ہے, عفو درگزر ہے. تو جنگ بدر بھی ہے, غزوہ احزاب بھی ہے, غزوہ خندق بھی ہے, فتح خیبر بھی ہے, بنو قریظہ کا صفایا بھی ہے, بنو قینقاع کی جلا وطنی بھی ہے اور فتح خیبر بھی ہے, صلح حدیبیہ بھی ہے. میں اس نبی کو مانتا ہوں جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف بھی ہے, جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دینے والا بھی ہے, جو قاتل پہ قصاص کی سزا نافذ کرنے والا بھی ہے. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو شراب پر پابندی عائد کرنے والا ہے, جو جوئے کے اڈوں کو بند کر دینے والا ہے, جو زناکاری کے اڈوں پر زناکاری کے اڈوں پر تالے ڈال دینے والا ہے, جو منافقوں کی بنی ہوئی مسجد زرار کو ڈھا کر آگ لگا دینے والا. یہ تو سمجھ لو کہ مسجد ہوگی کس کی. قادیانی مسجد بنائے تو مسجد ہو جائے گی. نہیں صاحب قادیانی ارے وہ مسجد ہوگی. جو مسلمان ہی نہیں اس کی عبادت گاہ مسجد کیسے ہوگی؟ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. جو وہ کچھ بھی کہتا رہے, لوٹس ٹیمپل مسجد ہو جائے گی دلی میں جو بنا ہوا ہے. تو تم مجھ سے مسجد ہی کہتے ہیں, کہتے یہ ہر شخص کی عبادت گاہ ہے. جو ہم نے ان سے کہا کہ کیا نماز پڑھنے مصلی بھی جا کہتا نو پرمیشن. نماز کی اجازت نہیں ہے, چپ کے کھڑے ہو کے مون ساد لو, یہ عبادت ہے. تو مسجد ہے, لوٹس ٹیمپل ہے. لہذا وہ گروہ, وہ فرقہ جو اسلام سے خارج ہے اور مسلمان نہیں ہے, یاد رکھیے اس کی مسجد کا حکم بھی مسجد نہیں ہے. کنفیوژن میں مت رہو. اور یہ بھی یاد رکھو, آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, کہ جزیرۃ العرب میں کسی بھی مشرک اور کسی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. سن 9 ہجری میں آئے تھے, سیف آنے کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ارے حرم میں بھی ہو تب بھی, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ, گھیر لو انہیں, وَخُذُوهُمْ, پکڑ لو ان کو, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, جزیرۃ العرب سے انہیں نکال باہر کرو. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں تو لے کے جاؤں گا ان کو. میرے دوست ہیں, دوست فیض الرحمان کے امیہ, تھوڑا صاحب نے حضرت بلال پہلی میں نہیں بننے دیا, جرے کی جرد کو اور اٹھا کر لے گیا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. مسجد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے توحید کے لیے بنائیں. اور اگر وہ کمی گاہ ہو, اگر وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پھیلانے والی ہو, اگر وہ دشمنوں کی مخبری کرنے والی ہو, اس کی حیثیت مسجد کی نہیں. وہ مسجد نہ ہزار نام رکھیں, وہ مسجد ضرار ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر موجود تھے ان کی بھی آپ نے پرواہ نہیں کی, ان کے موجود ہوتے ہوئے آپ کے حوالے کر دیا. مگر یہ باتیں جب ملیں گی جب آپ قرآن پڑھیں, قرآن کی تفسیر پڑھیں, قرطبی کو پڑھیں, ابن کثیر کو پڑھیں, ابن جریر کو پڑھیں, علامہ کشاف کو پڑھیں, امام راضی کو پڑھیں, امام بیضاوی کو پڑھیں. آپ نے تو کہا قرآن پڑھ لوں گا تو عمل کرنا پڑے گا, پڑھتا ہی نہیں.
میں دیکھتا ہی نہیں قرآن کریم کو، اس لیے مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکمل دین دے کر کے بھیجا ہے، اس لیے دین مدینہ منورہ میں مکمل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں خصوصیات اور کیفیات پیدا فرمائے، اور عالم اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی تازگی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حیات مبارک بزرگوں، ویڈیو کی سلامت